سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفرنس اور تحریک عدم اعتماد کے دن تصادم روکنے کی بار کونسل کی درخواست پر سماعت آج دوپہر 1 بجے ہوگی. چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کرے گا. اٹارنی جنرل آرٹیکل 63 پر دلائل دیں گے. سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر معاونت کے لیے سپریم کورٹ بار کو نوٹس جاری کر رکھا ہے. حکومت کی اتحادی جماعتوں کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے. کراچی سے جمعیت علماء اسلام کا مارچ آج صبح 10 بجے سہراب گوش سے روانہ ہوگا. JUI کے مطابق مارچ کے ساتھ کنٹینرز بھی روانہ ہوں گے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے مارچ کا شیڈول تبدیل. بلوچستان سے مارچ 25 مارچ کو روانہ ہوگا جبکہ خیبر پختونخوا سے قافلے 26 مارچ کو اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے. مولانا فضل الرحمان قیادت کریں گے. مسلم لیگ نون کا مہنگائی مقابلہ مارچ 2 روز کے لیے مؤخر 24 کے بجائے 26 مارچ کو لاہور سے روانہ ہوگا. نواز شریف نے تاریخ میں تبدیلی کی اجازت دے دی. شہباز شریف کی زیر صدارت آن لائن اجلاس میں مارچ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال. مارچ کے لیے نون لیگ کا کنٹینر تیار. مریم نواز اور حمزہ شہباز کنٹینر پر سوار ہو کر اسلام آباد روانہ ہوں گے. ایئر کنڈیشنڈ کنٹینر میں کچن اور واش روم بھی ہے. چھت پر DJ سسٹم بھی نصب ہے. مارچ میں شرکت کے لیے کراچی سے نون لیگ کا قافلہ روانہ. پنجاب کانسٹیبلری کی مزید نفری اور گاڑیاں اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری. پنجاب کانسٹیبلری کی 1000 نفری اسلام آباد پولیس کے حوالے کی جائے گی. 2 بختربند گاڑیاں اور 5 قیدی وینز بھی اسلام آباد پولیس کے حوالے کی جائیں گی. اسلام آباد میں حکومت اور اپوزیشن کے جلسوں کے تناظر میں فیصلہ. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ بطور کسٹوڈین قومی اسمبلی وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے. آئین کے آرٹیکل 95 اور قومی اسمبلی رول 37 کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. لاہور ٹیسٹ کے چوتھے روز آج آسٹریلیا 134 رنز کی برتری کے ساتھ کھیل کا آغاز کرے گا. پاکستان کے سابق کپتان اور بیٹر اظہر علی کہتے ہیں پاکستان کو مشکل وقت کا سامنا ہے. میچ میں واپسی کے لیے آسٹریلیا کو جلد آؤٹ کرنا ہوگا. آخری ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستان کے بلے باز آسٹریلوی بالرز پیٹ کمنس اور مچل سٹارک کے سامنے بے بس نظر آئے. آخری 5 وکٹیں صرف 4 رنز کے اضافے سے گر گئیں. That looks bang in front. It's that length again. Yeah, easy decision. It's all good catch. Now that might be another one. Up goes that finger. Yep. Got him. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان وائٹ بال سیریز کے لیے آسٹریلوی اسکواڈ کے 14 ارکان لاہور پہنچ گئے. وائٹ بال سیریز کے لیے ٹکٹس کی فروخت شروع. ون ڈے میچز کے ٹکٹ کی قیمت 500 سے 3000 جبکہ T20 میچ کے ٹکٹ کی قیمت 500 سے 4000 روپے مقرر. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا میچ 29 مارچ کو کھیلا جائے گا. حکومت چھوڑنے کو تیار ہیں, استعفی نہیں دیں گے, لڑائی ہونے دیں, وقت بتائے گا استعفی کون دے گا. وہ ہار ماننے والے نہیں. حکومت گر گئی تو چپ نہیں بیٹھیں گے, آخری گیند تک لڑیں گے. وزیر اعظم عمران خان کا اعلان, کہا تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی. ووٹنگ سے ایک دن پہلے اپوزیشن کو سرپرائز دیں گے, ابھی تو لڑائی شروع ہوئی ہے. حکومت جائے یا جان جائے عمران خان اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرے گا. عمران خان نے کہا نیوٹرل والی بات کا غلط مطلب دیا گیا. نیوٹرل والی بات اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے تناظر میں کی تھی. اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں. جانور نیوٹرل ہوتا ہے, جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی, انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ آج تک ہمیں نہیں بتا سکا کہ یہ کس کو جانور کہہ رہا تھا. پاکستان کے عوام اس بات کا جواب چاہتا ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم جانور ہے. یہ جنگل کا قانون چاہتا ہے.
اپوزیشن کو چوہا چوہا کہنے والا خود چوہا بن کر بھاگ رہا ہے. غیرت ہے تو عمران خان مقابلہ کریں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا عمران خان کو چیلنج. کہا کہ عدم اعتماد میں کوئی دھاندلی برداشت نہیں کریں گے. عمران اکثریت کھو چکے, حکومت ختم ہو چکی. کہا کہ عمران خان جانور کس کو کہہ رہے تھے آج تک بتا نہیں سکے. تحریک عدم اعتماد جمہوریت اور نیوٹرلٹی کے لیے امتحان ہے. کٹ پتلی کو نکالنے کے لیے ہر جمہوری طریقہ اپنائیں گے. مخالفین کو گلے بھی لگائیں گے. امپائر کی انگلی کا علاج انگوٹھے سے, ووٹ سے, جمہوریت سے کریں گے. جمہوری شخص کا مقابلہ جمہوریت سے کریں گے. امپائر کی انگلی کا علاج ہم انگوٹھا سے کریں گے, ہم ووٹ سے کریں گے, ہم جمہوریت سے کریں گے. عمران خان کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کس سے استعفیٰ لینے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا چیف جسٹس کا استعفیٰ چاہیے؟ کیا آرمی چیف کا استعفیٰ چاہیے؟ کیا صدر پاکستان کا استعفیٰ چاہیے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا ایک جلسے سے خطاب. کہا یہ شخص حواس باختہ ہو چکا ہے. اقتدار جاتا دیکھ کر پاکستان کے ادارے برباد کرنے پر تلا ہے. جو وزیر اعظم عدم اعتماد کا سامنا کر رہا ہو وہ نہ کسی کو ڈسمس کر سکتا ہے نہ استعفیٰ لے سکتا ہے. اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا نہیں دیں گے. اپوزیشن کا مقصد یہ بتانا ہے کہ پی ڈی ایم کی جڑیں عوام میں ہیں. بتائیں گے کہ عوام کی نفس کیا کہتی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کا جیو نیوز کے میزبان منیب فاروق کو انٹرویو. کہا کہ کل اگر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو ترین گروپ سمیت سارے گروپ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے. منحرف اراکین میں سے کوئی رکن ووٹ دینے کے بعد اپنی نشست سے محروم ہوا تو نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے گا. الیکشن کمیشن نے مالاکنڈ میں جلسے پر بلاول بھٹو کو بھی نوٹس جاری کر دیا. بلاول کو ہدایت کی گئی کہ وہ 25 مارچ کو خود یہاں اپنے وکیل کے ذریعے ڈی ایم او آفس مالاکنڈ میں پیش ہوں. بلاول کو یہ نوٹس انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر جاری کیا گیا. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائزہ کا سپریم کورٹ بار کی پٹیشن اور صدارتی ریفرنس کی ایک ساتھ سماعت پر تحفظات کا اظہار. لارجر بینچ کی تشکیل پر بھی سوالات اٹھا دیے. چیف جسٹس کو خط لکھا کہ جو ریفرنس دائر ہی نہیں ہوا تھا اسے مقرر کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے. بار کی درخواست کی سماعت کرنے والے بینچ میں 4تھے, 8ویں اور 13ویں نمبر کے فاضل ججز کو شامل کیا گیا, جبکہ آئین کے آرٹیکل 175/3 اور 180 میں سینئر ترین جج کا ذکر کیا گیا ہے. سینئر ترین جج سے مشاورت کے بغیر اقدامات سے ادارے پر اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا عمران صاحب کا آخری کارڈ اور سرپرائز ان کا استعفیٰ ہے. دھمکیاں نہ دیں, 172 ارکان پورے کریں. پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نے کہا عمران خان مستعفی ہونے کا سرپرائز دے سکتے ہیں یا شاید عمران خان کو آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا وعدہ یاد آیا ہے. پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا عمران نیازی کے ہاتھ میں استعفیٰ دینے کے سوا کوئی اور کارڈ نہیں. ملک میں مسلسل دوسرے روز 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے کوئی موت نہیں ہوئی. این سی او سی کے مطابق گزشتہ روز 30,054 کورونا ٹیسٹ کیے گئے. مثبت کیسز کی شرح 0.69% رہی. 210 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی. 445 کورونا مریضوں کی حالت تشویشناک. بھارت کو 9 مارچ کے میزائل لانچ پر پاکستان کے سوالات کے جواب دینے ہیں. OIC ملکوں نے واقعے پر پاکستان کی تشویش سے اتفاق کیا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان, کہا افغانستان کے لیے ٹرسٹ فنڈ نے کام شروع کر دیا ہے. اسلاموفوبیا پر نمائندہ خصوصی کا تقرر کیا گیا. کانفرنس میں چین کے وزیر خارجہ کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ چین اسلامی دنیا سے روابط بڑھانا چاہتا ہے. OIC وزراء خارجہ کی 48ویں اجلاس کا اعلامیہ جاری. فلسطین, کشمیر اور دیگر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے منصفانہ مقاصد کی حمایت کا اعلان. OIC سے باہر کے ممالک میں مسلم اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کا عہد. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے متفقہ فیصلے کے مطابق اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے 15 مارچ کو عالمی دن کے طور پر منانے اور خصوصی ایلچی مقرر کرنے کے فیصلے کا بھی خیر مقدم. OIC ممالک نے دہشت گردی کی تمام جہتوں کو مسترد کرنے کا بھی اعلان کیا.
وین میں گندم خریداری کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے گندم کی ضلع سے باہر نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ وادی کوئٹہ میں درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ہی پینے کے پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ صاف پانی کی تلاش میں شہری مارے مارے پھرنے لگے، شہری انتظامیہ پانی فراہم کرنے میں ناکام۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ درابن کے قریب فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید، دوسرا زخمی، ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دونوں اہلکار کھانا کھانے کے بعد واپس تھانے آ رہے تھے۔ کراچی سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب ڈاکوؤں کی لوٹ مار کی کوشش، شہری کی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک ہو گیا۔ نمائش چورنگی کے قریب سے خاتون کی لاش ملی ہے۔ KDA سوسائٹی کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ لیاقت آباد سندھی ہوٹل کے قریب کرنٹ لگنے سے لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ لاہور میں ملزم کے ساتھیوں کی مبینہ فائرنگ سے زیر حراست ملزم ہلاک ہو گیا۔ پولیس کا روایتی بیان سامنے آ گیا کہ قتل میں ملوث ملزم کو آلائے قتل برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ ملزم کے 3 ساتھیوں نے فائرنگ کر دی، حملہ آور فرار ہو گئے۔ تمباکو نوشی سے گریز، بہتر بلڈ پریشر، شوگر کنٹرول اور روزہ رکھنے سے کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے، جس سے رمضان المبارک میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں فالج کے کیسز کم ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ روزے رکھنے کے ذہنی اور اعصابی صحت کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ گھبراہٹ، ڈپریشن، پارکنسنز اور الزائمر سمیت کئی نفسیاتی بیماریوں میں کمی ہوتی ہے۔ یوم پاکستان پر مسلح افواج کی پریڈ، خطے میں فضائی سبقت قائم کرنے والے J-10C لڑاکا طیاروں کا فلائی پاسٹ، دور مار، میزائل، آرٹلری، ایئر ڈیفنس سمیت دشمن پر ہیبت طاری کرنے والے ہتھیاروں کی نمائش، SSG کمانڈوز کا فی فال کا شاندار مظاہرہ۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے فلائی پاسٹ کی قیادت کی، خود بھی F-16 جنگی جہاز اڑایا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی ملاقات۔ آرمی چیف نے چینی وزیر خارجہ کے دورے اور پاکستان کے لیے چین کی حمایت جاری رکھنے پر شکریہ ادا کیا۔ ISPR کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے علاقائی استحکام میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ چینی وزیر خارجہ نے OIC وزراء خارجہ کونسل کی میزبانی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں تپ دق سے آگاہی کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں غربت اور ناکافی سہولیات کے باعث تپ دق کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی آخری ٹیم 58 رنز پر پیویلین لوٹ گئی۔ سدرا امین 32 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ انگلینڈ کی کیتھرین برینٹ نے 3 وکٹ لی۔ مجھے ڈر نہیں لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری حریف مجھ سے جڑے، نہ کہ میں اس سے جڑوں۔ مکسڈ مارشل آرٹس چیلنجرز سیریز کے مقابلے، پاکستان اور افغانستان سے فائٹرز کی شرکت، خواتین کی بھی زبردست پرفارمنس، شائقین کی بڑی تعداد، MMA اور کک باکسنگ فائٹ سے لطف اندوز ہوئی۔ چین میں گر کر تباہ ہونے والے مسافر طیارے کا بلیک باکس مل گیا۔ چینی حکام کے مطابق اب تک بوئنگ 737 کا ایک بلیک باکس ملا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ وہ ڈیٹا ریکارڈر ہے یا وائس ریکارڈر۔ چین میں پیر کو مسافر طیارہ جنوبی پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ عملے اور مسافروں سمیت تمام 132 افراد ہلاک ہو گئے۔ کیو میں روسی فوج کے حملے میں روسی خاتون صحافی ہلاک ہو گئی۔ جرمنی کا 2000 سے زائد ٹینک چکن ہتھیار یوکرین کو دینے کا اعلان۔ یوکرین پر روس کے حملے کو 1 ماہ مکمل۔ یوکرینی صدر نے دنیا بھر میں روس کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا مطالبہ کر دیا۔ یوکرین کی صورتحال پر نیٹو کانفرنس آج برسلز میں ہوگی۔ امریکی صدر بھی شریک ہوں گے۔ برسلز پہنچ گئے۔ نیو چیف نے کہا کہ اجلاس میں 4 جنگی گروپ بھیجنے کی منظوری دی جائے گی۔ یہ گروپ بلغاریہ، ہنگری، رومانیہ اور سلوواکیہ بھیجے جائیں گے۔ روس نے خبردار کیا کہ نیٹو دستہ یوکرین آیا تو روس سے براہ راست لڑائی ہوگی۔
امریکہ کی جانب سے نیو یارک میں موجود اقوام متحدہ کے 12 روسی سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کرنے کے اعلان کے بعد روس کا جوابی اقدام، ماسکو میں تعینات متعدد امریکی اہلکاروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم، فہرست امریکی سفارتی مشن کے سربراہ کو فراہم کر دی گئی۔ امریکہ نے روسی صدر کے قریبی ساتھیوں کے خلاف نئی پابندیوں کا عندیہ دے دیا، روس کی مذمت۔ امریکی بائیڈن انتظامیہ چین پر مہربان، ٹرمپ دور میں مختلف چینی مصنوعات پر عائد اضافی ٹیکس ختم کرنے کا اعلان، پہلے مرحلے میں 352 چینی مصنوعات پر اضافی ٹیکس ختم کیا جائے گا۔ برطانیہ، یورپ، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب میں بھی یوم پاکستان کی تقریبات، پاکستان ہائی کمیشن نئی دلی میں بھی قومی ترانے کی دھن پر پاکستان کا پرچم بلند، کل جماعتی حریت کانفرنس کا یوم پاکستان پر حکومت پاکستان اور عوام کو مبارکباد کا پیغام۔ لال کلندر جھولے تیرے میرے عشق کا لنگر، لال کلندر جیوے تیرے میرے عشق کا لنگر، لال کلندر جیوے جیوے سویاں سویاں جیوے سویاں جیوے۔ صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے عرس کی تقریبات کا آج آخری روز، عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری، دھمال اور لنگر کا سلسلہ بھی جاری۔ اسماعیل خان میں فوڈ اینڈ نیوٹریشن میلہ سجایا گیا، منتظمین کا کہنا ہے کہ گول گپے، دہی بڑے اور فاسٹ فوڈ بھی حفظان صحت کے مطابق بنائے جا سکتے ہیں، متوازن اور حفظان صحت کے مطابق کھانے پینے سے صحت مند پاکستان ممکن ہے۔